اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد نقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم ثلاثہ آیۃ محکمہ وفریضۃ عادلہ وسنۃ قائمہ. ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد. اس سے پہلے کہ کچھ گفتگو کروں اشارہ کرتا چلوں کہ لفظ آیت اللہ العظمیٰ صرف مراجع تقلید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے تعارف کرانے میں ان الفاظ کا جس کی جو موقعیت ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے اشارہ فرمایا، کیونکہ بزم علم سجی ہوئی ہے اور جوانوں کے لیے خاص طور پر ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے سماج میں علم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور اس علم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جسے اللہ و رسول پسند کرتے. علم تو دنیا میں بہت ہیں اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہر علم کی اپنی ایک اہمیت ہے. کچھ علوم دنیا میں مادی علوم کہلاتے ہیں، چہ بسا وہ آپ کو دنیا میں ترقی تو عطا کر دیں لیکن آپ کی آخرت کو برباد کر دیں. تو ایسے عالم میں ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ اسلام نے کس علم کو اہمیت دی ہے. جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے ساتویں امام کی حدیث کہ آپ نے کس طریقے سے ایک انسان کو کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے ساتویں امام سے نقل فرمایا آپ نے. رسول گرامی اسلام کی جو حدیث ہے، رسول گرامی اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور مسجد میں ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی. تو آپ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو پوچھا کہ بھائی یہ بھیڑ یہ جم کیوں اکٹھا ہوا ہے؟ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ علامہ آئے ہوئے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی کس چیز کے لیے انہیں علامہ کہا جا رہا ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو زمان جاہلیت کے اشعار، زمان جاہلیت میں لوگوں کے شجرے، گھوڑوں کے انساب، یہ تمام چیزوں کا علم ہے. تو رسول گرامی اسلام مسکرائے، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، اور کہا کہ یہ علم کے بنا پہ انہیں علامہ کہا جا رہا ہے. آپ نے کہا العلم ثلاثہ، علم صرف 3 ہے، اگر اسے آپ نے حاصل کر لیا تو آپ وہ حقیقی علم ہے جو آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر سکتا ہے. پہلا علم آیت محکمہ. اچھا، حدیث مختصر ہے، صاحب منیت المرید شہید ثانی نے اپنی کتاب منیت المرید میں بھی نقل کیا ہے. آیت محکمہ فریضۃ عادلہ سنۃ قائمہ، یہ مختصر سے الفاظ کی حدیث ہے. اب رسول گرامی اسلام جو کہ افصح العرب تھے، آپ کا انداز گفتگو بھی اسی انداز سے تھا. علماء و مفسرین بیٹھے اس حدیث کو وضاحت کرنے اور بتانے کہ یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی. آیت، کیونکہ آپ نے تمام علوم کو سمیٹ دیا ان 3 علم میں، تو کچھ اس طریقے سے تفسیر ہونا چاہیے کہ کوئی علم چھوٹنے نہ پائے. تو آپ نے کہا کہ علماء نے کہا کہ آیت محکمہ سے مراد عقیدے کا علم ہے، جس کی طرف ساتویں امام کی حدیث میں اشارہ ہو رہا تھا. عقیدے کا علم ہے، کیونکہ محکم آیتیں قرآن کہاں بیان کرتا ہے؟
جہاں قرآن میں اللہ کے وجود پر دلیل پیش کی جاتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آیات کا لفظ آیا ہے نا، تو کہا آیت محکمات سے مراد اللہ کی معرفت، وہ تمام علوم جو اللہ کی معرفت کی طرف آپ کو لے جائیں وہ آیت محکمہ میں آتے ہیں۔ فریضۃ عادلہ، ایک ایسا فریضہ جو آپ کو منزل اعتدال پر رکھے۔ دیکھیے لفظ لفظ پہ دقت ہے اس میں، حدیث میں صرف لفظ فریضہ رسول کرام اسلام کہہ سکتے تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایسا فریضہ جو آپ کو منزل اعتدال پر رکھے، کیونکہ بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فریضہ شناسی میں غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو چیز فریضہ نہیں ہے اسے ہم فریضہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس پہ ہم اپنا پورا زور لگاتے ہیں، تو وہ فریضہ جو آپ کو حالت اعتدال سے خارج نہ کرے۔ یہ دوسرا علم، اس میں کیا آ گیا؟ یعنی تمام واجب اور حرام، جس کا بھی یہاں سوالات کیے جا رہے تھے اور ہم خود آیت اللہ ثانی کے تمام مسائل کو اردو میں جو ہوتے ہیں، تو یہ ہو گیا علم حلال و حرام جو فریضۃ قائمہ میں آ گیا۔ اب کیا بچا؟ اسلام کا جو علم ہو اور اسلام میں ہو اور رہ گیا ہو، سنت قائمہ۔ دیکھیے سب کچھ واجب حرام میں نہیں سمٹتا ہے، کیا آپ نے واجب پڑھ لیا اور حرام ترک کر لیا اب آپ بہت ہی مہذب انسان ہو گئے؟ نہیں، آداب و اخلاق بھی کچھ ہوتا ہے۔ اسلام نے آداب و اخلاق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو سنت قائمہ، ایک ایسی سنت جو قائم ہوئی ہو، بنائی ہوئی سنت نہیں، لفظ قائمہ پہ توجہ فرمائیے، بنائی ہوئی سنت نہیں جو ہم نے بنا لی ہو، نہیں، وہ سنت جو قائم کی گئی ہو اللہ و رسول کی طرف سے، سیرہ اہل بیت میں ثابت ہو، ایسی سیرت، ایسی سنت، یہ اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ حقیقی علم ہے۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام، وقت میں زیادہ نہیں لوں گا، 10 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ ابھی اشارہ بھی کیا آپ نے کہ ماحول اور تشویق، شوق دلانا بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ایک جملہ میں کہہ کے جاؤں، یاد رکھیے گا ذہن میں، کہ ہم ماحول بنا کر دنیا کا اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں، اور ماحول بنا کر دنیا کا برا سا برا کام کر سکتے ہیں۔ اگر 100 لوگ کسی ایک برے عمل پہ انجام دینے پہ تل جائیں تو پھر انہیں کسی کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اور اس کے برعکس بھی۔ تو ایک ایسا معاشرہ بنانا جس میں اسلامی اقدار اور اسلامی تہذیب پائی جاتی ہو، خاص کر کے ہمارا یوتھ جو ہے، ہمارا جوان جو ہے، جوانوں کی ائمہ نے بڑی تشویق کیا ہے، جوانوں کو اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ ہماری آئندہ کی نسل ہے، آئندہ کی قوم ہے۔ جتنی پڑھی لکھی سمجھدار قوم ہوگی اتنی مہذب ہوگی۔ ایک جوان تھے ہشام ابن حکم، امام نے کہا مرحبا بناصرنا بقلبہ ویدہ ولسانہ، ابھی چہرے پہ داڑھی نہیں آئی تھی۔ ان کے ہاں سن معیار نہیں ہوتا ہے، ان کے ہاں شعور معیار ہے، علم معیار ہے، فہم و درک معیار ہے۔ ایسا جوان جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی ہو، وقت کا امام معصوم کہہ رہا ہو کہ مرحبا بناصرنا بقلبہ ویدہ ولسانہ، مرحبا ہو میرا مددگار جو اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے میرا مدد کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ چیز عام ہونی چاہیے۔ جیسے آپ حیدرآباد میں، اسی طرح سے پورے انڈیا میں کم از کم جو ایک زبان اور ایک تہذیب اور ایک فکر سے ملتے جلتے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ چیزیں کہ جوانوں میں کلاس، تشویق، واجب و حرام سے واقف ہوں، کیونکہ جب تک واقفیت نہیں ہوگی تب تک ہم عمل نہیں کر سکتے۔ بس 1-2 منٹ اور آپ کی زحمت ختم کریں۔ جب تک واقفیت نہیں ہوگی تب تک ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو ایک پڑھا لکھا معاشرہ، پڑھا لکھا جوان تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری؟ ہم جو بزرگ قوم ہیں، ہم کو جس کو اللہ نے مالی امکانات دیے ہیں، جس کے ہاتھ میں اختیارات و کچھ طاقت، کچھ فیسلٹیز ہیں، ان کی رسائی کہیں تک ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا معاشرہ بنانے میں مددگار ثابت ہوں، جیسا کہ یہ ہو رہا ہے۔
اور اس طرح اور بھی عام ہونا چاہیے کہ ہمارے جوان کو حلال و حرام کا علم ہو اور تمام اپنے واجبات و محرمات، یہی 3 علم جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، جوان کو اس کا علم ہونا چاہیے، تب ہمارا یہ جوان اس پر عمل کرے گا۔ اور جو اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے وہ بہت اہم ذمہ داری ادا کر رہا ہے، کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ امام کی دعا شامل حال ہے جو اس ذمہ داری کو، جو بھی یہاں بانیان پروگرام ہیں اور علماء ہیں موجود ہیں جنہوں نے کلاسیں کرائیں گے، یہ سب جہاد ہے فی سبیل اللہ ہے۔ مگر 8ویں امام کی حدیث نہیں ہے کہ امام نے کہا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ کہا فکیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو ہم کیسے زندہ کریں؟ کہا یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھیں، ویعلمها الناس، اور لوگوں تک پہنچائیں۔ فإن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو پہچانیں گے تو ہماری پیروی کریں۔ بس عزیزوں، خود یہ پروگرام اور یہ علماء جو یہاں موجود ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ مراجع کرام سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں اور کس طریقے سے ہماری قوم مراجع کرام سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ اس سلسلے کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک بحسن وجہ قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔